بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علوم القرآن کا ایک دوسرا موضوع ہے، وہ ہے اسباب نزول۔ قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے خود سے اتاری، اور کچھ وہ آیتیں ہیں جو کسی خاص واقعے کی وجہ سے، کسی سوال کے جواب میں یا کسی مسئلے کے جواب میں نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے خود سے نازل فرمائی ہیں ان کا سمجھنا بہت آسان ہے، جیسے کہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں عام طور پہ وہ اللہ نے خود نازل فرمائے ہیں امت کی رہبری اور ہدایت کے لیے، تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے جب ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہوں گے تو وہ لوگ ایک چیز محسوس کرتے ہوں گے کہ کہیں کہیں پہ چیزیں بالکل آسانی کے ساتھ بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں، اور کہیں کہیں پہ ایک دم سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے کہ مسائل کی آیت اگر آ گئی یا پھر کسی خاص واقعے کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو بولتے ہیں اسباب نزول۔ اسباب نزول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر اسباب نزول کو اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم قرآن کی جو وہ آیتیں جو کسی خاص واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ قرآن اٹھاؤ پڑھنا شروع کرو، کیا ضرورت ہے کسی عالم کی، کیا ضرورت ہے کسی جانکار کی، پڑھو، اس سے کیا ہوگا کہ آدھی چیزیں آپ کو باؤنس کر جائیں گی، سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ سیدھے 12 لیول کی کتاب اٹھا لے، 10 کی کتاب اٹھا لے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جیسے ہم مدرسے سے پڑھ کے آئے تھے ڈائریکٹ، جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا تھا، فزکس کیمسٹری ہوا نہیں لگتی تھی کیا چیز ہے، بلکہ یہ موڈ بنا لیا تھا تو چھوڑنا ہے اس کو، سمجھ نہیں آ رہی ہے، چھوڑ کے جائیں گے اس کو۔ تو جب ہم نہیں سمجھ پا رہے اس کو، اور کوئی بھی آدمی جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ اس کو آسانی چیز نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو بس اٹھ کے کوئی بھی دیکھے ہوگا آپ نے یوٹیوب کے اندر بڑے بڑے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسائل بیان کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے کہاں سے کتنا پڑھا ہے، آپ کتنا جانتے ہیں؟ اور ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ عالم سے دین لینا پسند نہیں کرتی۔ ہماری جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ عالم سے دین لینا پسند نہیں کرتی ہے، آرتھوڈاکس ہے، زیادہ علم نہیں ہے۔ کس سے لے گی؟ جو کوٹ پینٹ میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ٹوپی بھی نہیں لگایا ہوگا اور چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوگی، لیکن بس وہ تھوڑا سا انگلش میں ذرا سا بولے گا نا، انگلش میں تھوڑا سا پروناؤنس کرے گا، اچھا سا بولے گا، جمع جمع کے انگلش میں۔ یہ دس از اسکالر، اسلامک اسکالر۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، کتنا وہ چیزوں کو جانتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ بس اس کے پیچھے جو ہے 10-15 کتاب لگی ہوں گی بڑی بڑی حدیثوں کی۔ اس سے اگر میں تذکرہ کر دوں، ایک میرے ریلیٹو تھے، وہ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے تھے، تو جماعت اسلامی والوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ بھائی ہم قرآن کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، لوگ قرآن نہیں سمجھ رہے، لوگ یہ نہیں کر رہے، لوگ وہ نہیں کر رہے۔ تو ایک بار ان سے میری بات ہوئی، تو بات کرتے کرتے انہوں نے تو بھائی بہت زیادہ انہوں نے زور دیا، تو ہم نے کہا اچھا تو آپ نے ابن کثیر کہاں کی چھپی ہوئی پڑھی ہے؟ وہ ہندوستان میں جو چھپتی ہے، نے ترجمہ پڑھا ہے؟ ہاں۔ پھر کیا پڑھا آپ نے؟ آپ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا نام لے رہے ہو بار بار، تفسیر ابن کثیر تو عربک میں ہے، آپ نے اس کو عربک میں نہیں پڑھا تو آپ نے ابن کثیر نہیں پڑھی میرے نزدیک، آپ نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے جس کا بھی پڑھا ہوگا، اور آپ جتنی کتابوں کا نام لے رہے ہیں سارے کے سارے آپ نے کیا اردو میں پڑھے ہیں، تو جتنی بھی کتابیں حدیث کی اور تفسیر کی وہ سب عربک میں ہیں۔ تو اس لیے اب آپ میرے سامنے تو مت بولیے کیونکہ میں آپ کے علم کو سمجھ رہا ہوں کہ کتنا لیول ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں جہاں سے ثابت ہیں، جس نے پوری نالج لی ہے ہمیں اس سے ہی دین لینا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اسباب نزول کی، کہ قرآن کی کچھ وہ آیتیں ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ جو قرآن اٹھائیں گے تو ہم پڑھتے چلے جائیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، آسان سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آیت پڑھیں گے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ وہ آیت ہے جس کو جو لوگ قرآن کو جانتے ہیں اور پھر اسلام کی ٹپڑی کرتے ہیں، دیکھو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ تم جنگ کرتے رہنا یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا ہی بول بالا نہ ہو جائے، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ اور حالانکہ یہ آیت صرف اور صرف مکے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ مکے کے اندر اس طرح جنگ کرنا کہ مکے کے اندر صرف اور صرف دین اسلام غالب رہے، وہاں پر اب دوسرا دین نہیں چلے گا۔ اس لیے سورہ توبہ میں کل آیت بھی پڑھی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ ایمان والو مشرک جو ہے ناپاک ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو حج بیت اللہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی اس سال کے بعد سے اب کوئی غیر مسلم مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک آیت جو ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہے، یہ نہیں ہے بس خالی مسلمانوں کا کام جنگ کرتے رہنا۔ بھائی ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، جیسے دوسرے لوگ سب بیٹھے ہوئے یا پھر آپ نیوز چینل پہ دیکھو گے وہ بتائیں گے یار ان کو ڈالا جاتا ہے دماغ میں، ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے جنگ کرنا ہے، لڑنا ہے، اس لیے انہیں کچھ نہیں دکھتا۔ اسی طرح دوسری آیت وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، مار ڈالو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جنگ کی آیت ہے، تو کون سی وار ایسی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جنگ چل رہی ہو، دشمن سامنے ہو، پھر بھی اس کو چھوڑ دیا جائے؟ کون سی جنگ ہے؟ کوئی جنگ ایسی ہوتی ہے؟ اب یہ جو آیت ہے جہاں ملے وہاں مار دو، یہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں جنگ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہمیں کسی نے بتایا، ہم نے قرآن کھولا بالکل لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن والا، ہم نہیں پڑھا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کر دو جہاں بھی پاؤ۔ یار بات تو صحیح کہہ رہا تھا وہ کہ قرآن میں تو مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ اب کیا کیا اس نے، اس کی نہ تو اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کری، نہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کری، نہ اس آیت کا مطلب اس نے پوچھا کسی سے۔ اب وہ دماغ میں ایسے مسلمان لڑکے موجود ہیں جن کے دماغ میں قرآن کے تعلق سے شک بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو اتنا سن لیا ہے اور اپنے علماء کے اوپر ان کو یقین نہیں ہے۔ تو قرآن کی وہ آیتیں جو خاص کسی واقعے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے ہمیں اسباب نزول کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور بغیر اسباب نزول کا علم ہوئے ہم کچھ آیتوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ساری آیتیں ایسی ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک پیغام یہ بھی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت سننے والا،
تو یہ جو قرآن کا حصہ ہے وہ آیتیں ہیں جو بالکل کسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، لیکن قرآن کی وہ آیتیں جو کسی خاص واقعے سے، کسی خاص مسئلے کے جواب میں، جنگ کے تعلق سے یا کسی چیز کے تعلق سے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں اسباب نزول کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی تفسیر کے ایکسپرٹ کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پھر اس میں پھر ایک بات میں کہوں کہ ہر چیز کو جاننے کے لیے ایک سلیبس ہے، ہر چیز کو جاننے کے لیے ایک پیٹرن ہے، لیکن اسلامی اسکالر بننا بہت آسان ہے۔ بہت سارے ایسے اسکالر ملیں گے جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے تفسیر میں کتنا پڑھا، ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، سیرت میں کتنا پڑھا، ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، حدیث میں کتنا پڑھا، ایک بھی کتاب نہیں پڑھی۔ لیکن چونکہ اسلامی ٹاپک آج یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ اتنا آسان ہو گیا کہ ہر کوئی لے کے بیٹھ جا رہا ہے، ہر کوئی بولنے لگ رہا ہے، چاہے وہ اس کی صحیح تحقیق ہے نہیں ہے، پچھلے سال وہ چلا تھا وہ 3 رکعت تو وہ ہماری نماز غلط ہو رہی ہے، بس لے کے بیٹھ گئے نیا نیا۔ تو یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کو اپنے آس پاس کے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے کسی قابل اور اچھے انسان سے، یعنی ہر کسی سے پوچھنا ہے، اچھے انسان سے دین کو سیکھنا ہے۔ تو دین کو ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا ہے جنہوں نے سینہ بسینہ، جن کے پاس سندیں ہیں، جیسے حدیث جب کوئی فارغ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مدرسے سے ہو تو اس کے پاس ایک سند ہوتی ہے کہ مجھے میرے استاد نے پڑھایا، ان کے استاد نے انہوں نے پڑھایا، یہ کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند موجود ہوتی ہے۔ اصل اس چیز کی اہمیت ہے، تو ہمیں اپنا دین ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ اس دین کے اندر اپنی سالوں سال لگائے ہوتے ہیں، سالوں سال انہوں نے کھپائے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں دین سیکھنا ہے، جب جا کے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ میرے اس بات کا مطلب یہ بالکل مت نکالیے گا، کیونکہ ہم نگیٹو جلدی نکالتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے دور رہنا ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا وہ حصہ جو آسان ہے اس کو آپ کو پڑھتے جانا ہے، لیکن قرآن کا وہ حصہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ آپ کو دین کے ایکسپرٹ سے، تفسیر کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔